اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں پیسہ ایک دن میں ملے گا، 1 کروڑ تو کچھ بھی نہیں، میرا اللہ 1 ارب دے گا۔ میں نے یہ وظیفہ صرف ایک دن کیا، غیب سے پیسے کا انتظام ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو وظیفہ جو عمل آج آپ کو بتاؤں گا، کوئی اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر اس عمل کو کر لیتا ہے، میں دعوے سے اور پورے یقین سے کہتا ہوں، یہ وظیفہ جس کسی نے بھی اپنے مشکل دنوں میں کیا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، وہ ناکام نہیں ہوگا۔ اس کو جتنی ضرورت ہوگی اس کی اللہ پاک کی طرف سے ایسی مدد ہوگی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کو اگر 5 لاکھ کی ضرورت ہوئی تو اللہ پاک اسے 50 لاکھ عطا کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی قرض میں مبتلا ہے، جو قرضوں کی وجہ سے پریشان ہے، ان پر لاکھوں روپے کا قرض ہے، اس کے لیے بھی یہ عمل بہت خاص اور مجرب ہے۔ یہ قرض تو ایسی چیز ہے کہ وہ کم ہونے کی بجائے دن بہ دن بڑھتا رہتا ہے۔ غربت کے شکار لوگوں کو اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اکثر قرضوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ قرض کی ادائیگی کا معاملہ نہایت کمزور اور لاچار انسانوں کی زندگیوں کو مزید عذاب میں مبتلا رکھتا ہے۔ قرض لینے پر مجبور انسانوں کو اکثر سخت شرائط پر قرض دیا جاتا ہے۔ قرض دینے والے اپنی مرضی سے اکثر قرضے کے سود بڑھاتے رہتے ہیں یا مزدور کی تنخواہوں میں سے پیسے کاٹ لیتے ہیں، اور مقروض افراد نسل در نسل قرض کے اس بوجھ تلے دبے چکی میں پیستے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ اگر فوراً ہی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس وظیفہ کو فوراً سے کر لیں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر لیں یا جب بھی آپ کو وقت ملے، آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ دولت کے لیے، رزق کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے یا قرض کی ادائیگی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی بہت ہی مشکل وظیفہ نہیں، بہت ہی آسان اور بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ کو 3 اللہ پاک کے نام بتاؤں گا۔ آپ کو یہ جس طرح سے بتا رہا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی کر لیا تو انشاءاللہ آپ کا ہر قدم پر کامیابی ملے گی۔ یوں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وظیفہ کتنے دن کرنا ہے، لیکن ایک مرتبہ کرنے سے ہی آپ کو جو ہے وہ اپنے حالات کے اندر، اپنے جو ہے وہ گھر کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے رزق میں اتنی برکتیں، اتنی آپ کو خوشیاں ملیں گی، کیونکہ میرے دوستو، جو سارا انسان کا مسئلہ ہے وہ پیسوں سے شروع ہو کر پیسوں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کچھ میرے بھائی جو ہیں وہ شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، پیسوں کی وجہ سے، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے۔ کچھ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تیاری بھی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ رک چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو ہے وہ شادی کے مسئلے کی وجہ سے، چاہے وہ بیٹی کی شادی ہو یا جو میرے بھائی اپنی شادی کے لیے پریشان ہو، یا جو میری بہنیں جو ہیں وہ اپنی شادی کے لیے پریشان ہوں، ان کو پیسوں کی وجہ سے جو ہے وہ شادی میں رکاوٹ آ رہی ہو، تو یہ وظیفہ جو ہے وہ آپ کو دولت اور رزق کے لیے جس طریقے سے بتانے لگا ہوں، آپ کو ایک مرتبہ ضرور آزما لینا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ آپ کو کتنے دن کرنا ہے، اور آپ کو اگر فوراً سے پیسوں کی ضرورت ہو تو کسی بھی نماز کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ نماز کے بعد اگر آپ بھول چکے ہیں تو آپ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب عمل شروع کریں تو درود شریف لازمی پڑھیں۔ درود شریف آپ کے عمل کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک شخص کو ڈھیروں برکتیں حاصل کرنے اور اللہ کے قریب ہونے میں مدد کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص اسے پڑھے تو دعا کے قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ ہر نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک بار جب آپ اپنے ایمان میں سکون اور طاقت محسوس کر لیں تو درود شریف آپ کے چھوٹے گناہوں کو مٹانے میں نمایاں طور پر مدد کرے گا۔ اس لیے یہ جنت کی کلید ہے۔ ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ رزق 3 شکلوں میں آتا ہے: علم، صحت اور خوراک یا پیسہ۔ درود شریف کی تلاوت آپ کی زندگی میں رزق کے بہاؤ کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی ایت ہے جو آزمائش کے وقت ہمیشہ آپ کو پرسکون کرتی ہے۔
آپ کو ہمت اور آپ کی تمام ضروریات کو حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین، وظیفے میں آپ نے درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو درود آتا ہو وہی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان 3 ناموں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ ان 3 ناموں کو ملا کے پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اور پھر استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی اللہ کے 3 ناموں کے بعد استغفر اللہ۔ اس طرح آپ نے 1 تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ 1 تسبیح پڑھ کر آپ نے آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے طاق میں پڑھنا ہے، یعنی 3، 5 یا 7، لیکن یاد رکھیں جتنی دفعہ وظیفہ کے شروع میں پڑھیں وظیفہ کے آخر میں بھی اتنی دفعہ پڑھیں گے۔ اس تسبیح کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں بلکہ یہ تو صرف وہ نام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے خبر دی ہے۔ حقیقت میں اللہ کے بے شمار اور لاتعداد انعام ہیں جن کو اس کے سوا پوری کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کے ذریعے اس طرح سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیا، یا اس کو اپنے خزانے غیب میں چھپا کر رکھا۔ ہمیں بھی اس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے، ہمیں بھی اس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے جس طرح ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اس لیے کہ تو بھی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ایسا اکیلا ہے، بے نیاز ہے کہ تیرا کوئی باپ نہیں اور نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی تیرا ہم مثل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے ایسے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا کہ جس کے ذریعے جو بھی اللہ سے مانگا جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ اور اگر چاہیں تو آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دے دیں، اور وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے مدد لے کر ہر کام کو آسان بنایا جا سکتا ہے، بلکہ ہر بڑے کام کو سر انجام دینے کے لیے یہ دونوں اسوہ حسنہ سے ثابت ہیں، اور یہ صدقہ اور دعا ہیں۔ ہم نے آج تک صدقے کا مفہوم اس طرح سے ہی لیا ہوا ہے کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ ہمارا ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے سارے ہی لوگ اور یہ سارے لوگ ایک ہی لمحے اپنی ماں بولی میں دعائیں مانگیں تو ہمارا رب ان سب کی دعائیں سننے پر قادر ہے، بلکہ ان تمام دعاؤں کو قبول کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دعا مانگنے والا کبھی بھی نامراد نہیں رہتا۔ دعا تو بس قبول ہوتی ہے، لیکن اس حدیث کے مفہوم کے مطابق اس کی قبولیات کی 3 صورتیں ہیں۔ بے شک تمہارا رب حیا اور کرم والا ہے، جب اس کی جانب میں کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی ہاتھ لٹاتے ہوئے شرماتا ہے۔ جو بھی مسلمان ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا کے بدلے اپنے بندے کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا کرتا ہے، یا تو اس کی دعا کو جلد قبول کر لیتا ہے، یا اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا اس جیسی برائی کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر تو ہم زیادہ دعائیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا فضل بھی تو بہت زیادہ ہے، لہٰذا آج کے بعد ہم میں سے کسی کے بھی ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ ہم سب کے ذہن میں یہ خیال ہمیشہ رہے کہ ہماری دعائیں ان 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول ضرور ہوتی ہے۔
اللہ کے ہاں اس کے بندے کی نیت اور گمان بہت اہم ہے، اس لیے دعاؤں کے سلسلے میں بدگمانی سے بچو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت سے متعلق نیک نیت اور بہتر رکھیں۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔